کی اولاد کا ہے رقص بہر سو، ملت ابھی افسوس کے بیدار نہیں ہے، ملت ابھی افسوس کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فاتح مصر کی اہم کہانی چلتی رہے گی۔ کہانی سننے سے پہلے ہمارے یوٹیوب چینل تاریخ اسلاف کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے۔ ناظرین، بغیر کسی تمہید کے رمضان المبارک کے مقدس اور بابرکت مہینے کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، جس کا عنوان ہے رمضان غم خواری کا مہینہ ہے۔ الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، یہ ہماری سعادت اور خوش بختی کی علامت ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ عطا فرمایا۔ یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے قرآن پاک کو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ نے انسان کے اجر کو 70 گنا بڑھا دیا۔ یہی وہ بابرکت اور مقدس مہینہ ہے جس میں روزہ دار کے لیے سمندر کی مخلوقات اور خشکی پر رہنے والی تمام مخلوقات دعائے مغفرت کرتی ہے۔ اسی بابرکت مہینے میں اللہ کی رحمتیں بارش کی طرح برستی ہیں۔ یہ مہینہ اپنی خواہشات کو قربان کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ مبارک مہینہ سخاوت اور فیاضی کا مہینہ ہے۔ اگر ہمیں اللہ نے مال دیا ہے، وسعت رزق عطا فرمائی، تو کیوں نہ ہم اپنے مال سے اپنے رب کو راضی کریں۔ ناظرین، میری آپ سے مؤدبانہ التماس ہے جو عین شریعت کے مطابق ہے کہ ہم رمضان میں بریانی کی دیگ پر ہزاروں روپے خرچ کرتے ہیں۔ اگر وہی ہزاروں روپے ان غریب ضرورت مندوں پر خرچ کر دیے جائیں جو رمضان کے مہینے میں اپنی ضروریات کو مکمل طور پر پورا نہیں کر پاتے، جن کی خواہشات اور ارمان دل میں دفن ہو جاتے ہیں، ان کی غربت انہیں اجازت نہیں دیتی، ان کے معصوم بچے اپنی پڑوس کے امیر بچوں کو دیکھ کر اپنے آنسوؤں کو ضبط نہیں کر پاتے، ان کے بھی ارمان ہوتے ہیں کہ وہ عید کے موقع پر خوبصورت کپڑے زیب تن کریں، وہ مجبور ہو کر غریب والدین کے سامنے آنسو بہاتے ہیں، ضد کرتے ہیں، لیکن غریب والدین انہیں پیار سے سمجھاتے ہیں، لیکن بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے۔ کچھ والدین مجبور ہو کر قرض لے کر اپنے نادان اور معصوم بچوں کے ارمانوں کو پائے تکمیل تک پہنچاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بے شمار غریب بچوں کے ارمان ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں۔ کیا اچھا ہو کہ جن پیسوں کو ہم بریانی کی دیگوں پر خرچ کرتے ہیں، انہی پیسوں میں ہم غریبوں کے گھر میں راشن پہنچا دیں، ان غریبوں کے بچوں کو نئے کپڑے لے کر ان کی خوشیوں کو دوبالا کر دیں۔ شاید آپ یہ کہیں کہ ایسا کوئی غریب نہیں میرے عزیز، آپ امیری کے چشمے کو ہٹا کر انصاف کی نظر سے دیکھیے، حقیقت آپ کے سامنے آیا ہو جائے گی۔ غریبی ہر خوشی کے آئینے کو چور کرتی ہے، یہ وہ شے ہے جو چھوٹے زخم کو ناسور کرتی ہے۔ غریب انسان گر جاتا ہے خود اپنی نگاہوں میں، ضرورت ہاتھ پھیلانے پہ جب مجبور کرتی ہے، لیکن کچھ غریب اور مجبور انسان ایسے خوددار بھی ہوتے ہیں جو اپنی حقیقت کو لوگوں سے چھپاتے ہیں۔ وہ صرف اپنی پریشانیاں، اپنی تکالیف اپنے رب کے سامنے سناتے ہیں، لوگوں سے کبھی کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتے۔ بقول شاعر، ضرورت میں بھی پھیلاتے نہیں دستے طلب اپنا، ضرورت میں بھی پھیلاتے نہیں دستے طلب اپنا، انا محنت کشوں کے دست و بازو تھام لیتی ہے۔ ان کے علاوہ
جہاں ہم صدقات و خیرات سے غریب مسلمانوں کی دلجوئی کرتے ہیں، وہیں اپنے مال میں سے کچھ ہدایہ اور تحائف کے ذریعے قوم کے رہبر و رہنما، علماء، ائمہ جو دربار خداوندی میں آپ کے وکیل بن کر کھڑے ہوتے ہیں، جن کی وساطت سے آپ کی نیکیوں میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے، جن کی اقتداء میں نماز تراویح میں قرآن مقدس کی سماعت آپ کو ایک ایک حرف پر 700 نیکیاں دلواتی ہے، جن کا وجود قوم کی بقا کا ضامن ہے، جن کی محبت اللہ اور رسول کی محبت کی علامت ہے، ان رہبران قوم و ملت کی اپنے ہدایات سے دلجوئی کریں، اجرت سمجھ کر نہیں، مزدوری سمجھ کر نہیں، صدقہ خیرات سمجھ کر نہیں، بلکہ عقیدت اور محبت سے بطور ہدیہ، ادب اور احترام سے ان کی خدمت میں پیش کریں، جو آپ کے افطار و سحر کی ایک ایک منٹ کا خیال رکھنے والے، جن کے اعتماد پر آپ تراویح پڑھ کر بے خوف و خطر نیند کی آغوش میں چلے جاتے ہیں، جن کے متعلق فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارا کھانا متقی لوگ کھائیں نہ کہ فاسق و فاجر۔ جس نے اپنی جوانی کو قوم کی خدمت کرتے کرتے خاک آلود کر دیا، اس کے متعلق کبھی آپ نے سوچا کہ وہ کس حالت میں زندگی بسر کر رہا ہے؟ آپ نے لاکھوں روپے نام و نمود اور شہرت کے لیے خرچ کر دیے، ہزاروں روپے رقص و سرود کی محفلوں پر نچھاور کر دیے، لیکن امام کو دینے کی بات آئی تو آپ کی ضروریات آڑے آ گئی۔ کیا آپ اسے دینداری کہیں گے یا پھر دین سے بیزاری، ایمان کی کمزوری؟ کہ آپ امام کو دینا، اپنے ائمہ کو دینا، دین کے خادموں کو دینا ثواب نہیں سمجھتے؟ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ میں پورے وثوق اور مکمل ذمہ داری کے ساتھ، تحقیق کے ساتھ، علماء سے تحقیق کر کے یہ بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہا ہوں۔ اللہ کرے میری یہ بات آپ کے دل میں اتر جائے۔ جس طرح مسجد پر خرچ کرنا ثواب ہے، اسی طرح مسجد کے ائمہ حضرات پر خرچ کرنا بھی ثواب ہے۔ جس طرح دین کے کسی کام پر اپنے مال کا خرچ کرنا ثواب ہے، اسی طرح دین کے کام کرنے والوں پر خرچ کرنا ثواب ہے۔ جو مال اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے۔ اگر آپ نے اسے صحیح مصارف پر خرچ کیا تو یقیناً یہ آپ کی نجات کا سبب بنے گا، اور اگر اسے غلط مصارف پر خرچ کیا، نام و نمود، رقص و سرود، عیاشی اور آوارگی پر خرچ کیا، تو پھر قیامت کے دن آپ مواخذے سے نہ بچ سکیں گے۔ پھر یہی مال آپ کی تباہی اور بربادی اور ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا۔ یہ مال ہمیشہ آپ کے پاس نہیں رہے گا، یا تو یہ مال آپ کو چھوڑ کر چلا جائے گا یا پھر آپ اسے چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ جو کچھ بھی تیرے پاس ہے وہ سب خدا کا ہے، تو صرف اس کا امین ہے۔ تو جب تجھ سے واپسی کا تقاضا ہو تو یہ مت کہنا کہ میرا تھا، بلکہ ہمیشہ یہی کہنا کہ جس کا تھا اسی کو لوٹا دیا۔ مصیبت کے وقت واویلا نہ کرنا، بلکہ صبر کرنا وہ صابروں کو پسند کرتا ہے۔ ہر لمحہ اپنے عمل پر نظر رکھنی پڑے گی، اپنا احتساب خود کرنا پڑے گا کہ تیرا عمل تیری مرضی کے مطابق ہے یا اللہ کریم کی مرضی کے مطابق ہے۔ تو وہ کر رہا ہے جو تیری چاہت ہے یا وہ کر رہا ہے جو اللہ کریم کی چاہت ہے؟ کبھی تیری چاہت ہوگی کہ نرم اور گرم بستر سے خود کو جدا نہ کرے، لیکن تبھی اللہ رب العالمین کی چاہت ہوگی کہ تو بستر کو چھوڑ کے اس کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ کبھی تیری چاہت ہوگی کہ تیرا مال تیری جیب میں رہے، لیکن اس وقت اس رب کریم کی چاہت یہ ہوگی کہ تو وہ مال جو تو نے بڑی محنت سے کمایا ہے کسی دوسرے کی ضرورت پر خرچ کر دے۔
کبھی تیری چاہت ہوگی کہ سخت گرمی کے سبب ٹھنڈا پانی پیے یا اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے کچھ کھا لے، لیکن اس رب کریم کی چاہت ہوگی کہ تو روزہ دار رہے۔ کبھی سخت سردی کے سبب تیری چاہت ہوگی کہ ٹھنڈا پانی تیرے جسم کو نہ چھوئے، مگر اس رب کریم کی چاہت ہوگی کہ اسی ٹھنڈے پانی سے سخت جاڑے میں وضو کر۔ کبھی تیری چاہت تجھ سے تقاضا کرے گی کہ تنہا رہ کر اپنے جسم کی تھکان کو مٹا لے، لیکن اس پروردگار عالم کی چاہت کا تقاضا ہوگا کہ کسی کے دکھ میں شریک ہو جا اور کسی کے دکھ درد کو بانٹنے کے لیے سفر اختیار کر۔ کبھی تیری چاہت ہوگی کہ سامنے والے کا منہ نوچ لے، کبھی اس کی چاہت ہوگی کہ تو اسے سینے سے لگا لے، لیکن کبھی نفسانی خواہشات تجھے اپنی جانب بلائیں گی۔ کبھی تیری چاہت ہوگی کہ سامنے والے کا منہ نوچ لے، مگر اس پروردگار کی چاہت ہوگی کہ تو اسے سینے سے لگا لے۔ کبھی نفسانی خواہشات تجھے اپنی جانب بلائیں گی، تیرا من بھی چاہے گا، مگر اس پروردگار کی چاہت تقاضا کرے گی کہ میرے سوا سب سے بے نیاز ہو جا۔ اپنی چاہت، اپنی مرضی، اپنی خواہش کی قربانی ہی وہ راستہ ہے جس پر چل کر بندہ اپنے اللہ کو پا لیتا ہے۔ خدا را اپنے رب کو پہچانیے، غفلت کو چھوڑیے اور رمضان کے مقدس مہینے کو غنیمت سمجھیے اور اپنے رب کے حضور سر بسجود ہو کر گناہوں کی معافی تلافی کیجیے۔ رمضان کے روزے رکھیے، تراویح کی سنت کو ادا کیجیے، تلاوت قرآن اور راتوں کی آہوزاری سے اپنے روٹھے ہوئے رب کو منائیے۔ اگر آپ جوان ہیں تو پھر اس جوانی کو غنیمت سمجھیے، اور جوانی گزر چکی ہے اور آپ بڑھاپے کی دہلیز پر جا چکے ہیں تو پھر اس موت سے پہلے اس بڑھاپے کو غنیمت سمجھیے کہ بقول شاعر، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، کر جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، جب بڑھاپا آ گیا کچھ بات بن پڑتی نہیں، ہے بڑھاپا بھی غنیمت اس کو نعمت جانیے، ہے بڑھاپا بھی غنیمت اس کو نعمت جانیے، یہ بڑھاپا بھی نہ ہوگا موت جس دم آ گئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔